اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں، یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی، ہر قسم کی پریشانی، مصیبت سے دور رہیں۔ اگر ان پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ بھی جائے تو فوراً انہیں نجات مل جائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی غیبی مدد فرمائے اور انہیں ہر کام میں کامیابی ملے، ہر نیک مقصد میں کامیابی ملے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں جس کام کو شروع کریں اس کام میں انہیں کامیابی ہی ملے، کامیابی ان کا مقدر بن جائے اور انہیں ہر کام میں کامیابی ملے، ہر جائز حاجت ان کی پوری ہو، ہر نیک دلی مراد، ہر خواہش ان کی پوری ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، اللہ کی رحمت آپ پر کس طرح برستی ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 7 دن تک کرنا ہے۔ کسی مجبوری کے تحت اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بلا وجہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ مسلسل 7 دن اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کی بڑے سے بڑی مصیبت ختم ہوگی، پریشانی ختم ہوگی، آپ کی بڑی سے بڑی مصیبت ختم ہوگی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیبی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت آن پڑی ہے، کوئی پریشانی آ پڑی ہے تو رب کریم اپنی رحمت کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی کو ختم کرے گا، ہر مصیبت کو ختم کرے گا اور آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی، ہر جائز حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ اور یاد رکھیں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ہر جائز کام کے لیے کرنا ہے، جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز کام کے لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ہرگز بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ اس عمل کو ناجائز کام کے لیے کریں گے تو اس کا آپ کو الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے، آپ خود کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے نیک کام کے لیے کرنا ہے، نیک مقصد کے لیے کرنا ہے اور ایسے کام کے لیے کرنا ہے جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو اور کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنا ہی فائدہ سوچتے جائیں اور دوسرے کا نقصان ہو۔ اگر آپ اس عمل کو کسی ناجائز کام کے لیے کریں گے تو آپ خود کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو جائے نماز پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی چارپائی وغیرہ پر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کو مناسب لگے آپ اس عمل کو ویسے کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے اور وہاں بیٹھ کر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 313 مرتبہ اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ صفاتی نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا علیم، یا عزیز، یا کریم، یا اللہ، یا علیم، یا عزیز، یا کریم۔ آپ نے ان تمام ناموں کو، ان تمام اسماء اعظم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 313 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے اور اس کے آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ اللہ کے یہ صفاتی نام پڑھ لیں، یا اللہ، یا علیم، یا عزیز، یا کریم، جب آپ اللہ کے ان تمام ناموں کو 313 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 100
مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ کمنٹ باکس میں پوچھتے ہیں کہ درود ابراہیمی اول آخر میں پڑھ کے دوبارہ ہم نے پڑھنا ہے، تو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ جب آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ کے نام پڑھنے ہیں، پھر 100 مرتبہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس خواہش کے لیے میں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کیا ہے، مولا میری وہ حاجت پوری کر دے، وہ خواہش پوری کر دے۔ جس نیک کام کے لیے میں نے اس عمل کا ورد کیا ہے، مولا اس کام میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ اس وظیفے کی برکت سے مولا میری ہر پریشانی کو ختم کر دے، ہر مصیبت کو ختم کر دے اور مجھے خوشحالی والی زندگی عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی ترتیب سے کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، اور پورے 7 دن تک آپ نے مسلسل اس عمل کو، اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے خواتین کے خاص ایام کا، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو خاص ایام میں چھوڑ سکتی ہیں۔ جب آپ پاک ہو جائیں تو دوبارہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ شروع کر سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے 2 یا 3 دن اس وظیفے کو کیا ہے اور آپ کے خاص ایام آ گئے ہیں تو آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ دوبارہ پاک ہو جائیں گی تو آپ نے اسی دن سے اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ پہلے 2 یا 3 دن جو تھے وہ اگلے دنوں میں ایڈ ہوں گے۔ آپ اسی طرح، اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے مسلسل 7 دن تک اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے، اس لیے آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے اور قرآنی آیت ہے۔ اللہ کے نام اور قرآنی آیت بہت ہی طاقتور اور پاورفل ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے تو اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی، انکساری سے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔